دامن کو تھام لیں تو وہ در رضا تک پہنچا دیتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی تھا. اعلیٰ حضرت کے دربار پر جانا، بریلی شریف جانا ہمارے تو کسی لسٹ میں ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا بریلی شریف بھی کوئی ہے. کراچی پاکستان کے رہنے والے تھے. تو جب امیر اہل سنت کی زبانی اتنا سنا اور پھر یہ پتہ چلا کہ امیر اہل سنت جب بریلی شریف پہلی بار گئے تو ننگے پیر گئے. امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کے ادب میں اور ان کی وہ جو کہتے ہیں ریسپیکٹ میں آپ بریلی بھی ننگے پیر گئے. تو پھر احساس ہوا کہ یار اتنی محبت اپنے پیر و مرشد سے، اپنے اس آئیڈیل سے. تو جب پہلی بار مجھے بریلی شریف جانے کا موقع ملا تو مجھے اب ایج تو یاد نہیں ہے لیکن یہ 90s کی بات ہوگی، تو آلموسٹ میری 17-18 سال یا 20 سال ایج ہوگی. تو اس میں ہم بریلی شریف گئے تھے اور احمد آباد اجتماع تھا اور اس کے بعد ہم اجمیر شریف بھی گئے اور بریلی شریف بھی گئے. میں ویزا مل گیا تھا تو وہ تو یقیناً بہت بہت لطف آیا اور پہلی زندگی کی حاضری تھی. اچھا پہلے تو میں جا کے وہ اعلیٰ حضرت کا گنبد ڈھونڈتا رہا کیونکہ یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جو گنبد اعلیٰ حضرت ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور آپ نے شاید پینٹنگز بھی کروائی ہیں تو یہ نارملی نظر نہیں آتا وہاں پر جا کر، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو مزار ہے نا وہ چاروں طرف عمارتوں میں گھرا ہوا ہے. تو آپ اگر مزار پر جائیں تو گنبد کہیں سے بھی نظر نہیں آتا. اس گنبد کو دیکھنے کے لیے آپ کو برابر کی کسی بلڈنگ پہ چڑھنا پڑے گا، اوپر سے نظر آتا ہے. تو بہرحال تو وہ پہلا ایکسپیرینس تھا. لیکن سچی بات بتاؤں، یہ جو آخری حاضری ہوئی نا جب جس میں یہ ماشاءاللہ ادائی کے بخشش پڑھنا اور اس کی شرح اور یہ سب چیزیں پڑھی اور اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت کے عرس پہ بڑی تمنا تھی کہ عرس رضا پر جانا نصیب ہو. بہت سنا تھا کہ اتنے لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک سما ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اس پہ جو حاضری ہوئی وہ یقیناً میری زندگی کا یادگار سفر تھا. اور واقعی اعلیٰ حضرت کے قدموں میں جب گیا تو بہت کچھ عرض کرنا تھا وہ عرض کیا. اور بڑی یقین کریں بڑی دلی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اعلیٰ حضرت سے محبت ہے اور بڑی تمنا ہے ان کے دیدار کی، بڑی تمنا ہے ان کی صحبت کی. انشاءاللہ اللہ کریم اپنے کرم سے سیدی اعلیٰ حضرت کی اس محفل میں بھی ہمیں شریک ہونا نصیب کرے. میرا کہتے ہیں نا ایک یقین ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا نا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. انشاءاللہ وہ دن آئے گا قیامت کے دن جب فرشتے اعلیٰ حضرت سے کہیں گے کہ ہاں رضا اور اعلیٰ حضرت وہاں پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. اللہ اس محفل میں ہم سب کو شریک ہونا نصیب کرے اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ والدین کے ساتھ جنت میں جانا نصیب کرے. تو لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. سبحان اللہ. ایکسپیرینس بریلی شریف حاضری کا جو تو میں نے بتایا نا کہ ویسے ہی کئی مزارات پہ حاضری ہوئی ہے لیکن یہ یقیناً ایک بڑا نرالا ایکسپیرینس تھا. مجھے ایک خوشی کی بات پتہ کیا ہوئی، کہتے ہوئے افسوس بھی ہے اور ایک خوشی بھی ہے. افسوس یوں ہے کہ اپنی ہی بات ہے لیکن میں نے پہلا ایک ایسا عرس دیکھا جس میں لاکھوں لوگ جمع تھے مگر مجھے کوئی غیر شرعی کام نظر نہیں آیا. بڑا وہاں پر پردے کا معاملہ تھا، کوئی ایسا جس کو آپ میوزک اور جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آن ایئر کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان چیزوں سے یہ اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے. مزارات اولیاء کے چاہنے والوں کا ان غلط کاموں سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو الٹا اس کے خلاف بولتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا الحمدللہ. مجلس سے جو ہماری مجلس سے مزارات اولیاء ہے وہ جا کر مزارات پر زائرین کو بتاتی ہے کہ کیا چیزیں جائز ہیں، طریقہ کیا ہے. لیکن ماشاءاللہ کمال کا عرس تھا اور زندگی کا ایک زبردست ایکسپیرینس. ماشاءاللہ. پھر ماریرہ شریف جانے کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں ماریرہ شریف سے محبت بھی سچی بات ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے. پھر امیر علیہ سنت کا جو شجرہ ہے نا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. پھر وہ واقعہ پڑا تھا کہ شاہ آل رسول نے پہلی ہی ملاقات میں سیدی اعلیٰ حضرت کو اپنا خلیفہ بھی بنا دیا. اور کیا کمال کا جملہ فرمایا کہ قیامت کے دن اگر رب عز و جل مجھ سے کچھ پوچھے گا کہ تم کیا لائے ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لایا. یعنی یہ پیر کا اپنے مرید سے یہ محبت، یہ کنیکٹیوٹی. تو بچپن سے نام ماریرہ شریف کا بھی سنا تھا تو یہ پھر ایک سلسلے کے لیے ہمارا جانا ہوا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا. تو بیسیکلی ماریرہ شریف جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ لکیلی ہمیں مل گیا کہ ہم ایک جگہ جا رہے تھے، ہماری ٹرین لیٹ ہو گئی اور وہ ٹرین لمبی لیٹ ہو گئی. تو اس کے بعد ساری ریکارڈنگ ہے، وہ ہم نے پروگرام بھی چلایا تھا. تو ہم پھر بائی روڈ نکلے اور بائی روڈ میں جو ہے نا ماریرہ شریف راستے میں تھا. تو میں نے کہا یار کچھ دیر کے لیے روک لیں تاکہ میں حاضری دے دوں. تو وہاں حاضری دی اور بس ایک ساتھ یعنی وہ ایک ہی مزار کے اندر وہ سارے ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں کہ جن کے نام ہم شجرے میں پڑھتے ہیں اور ماریرہ شریف کے. تو ماشاءاللہ ان کا دیدار بھی ہوا، ان کے قدموں میں حاضری ہوئی. تو یہ بھی ایک ارمان تھا جو اللہ کی رحمت سے پورا ہو گیا. آل رسول آپ نے فرمایا یہ اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب کا نام ہے. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جب حاضری ہوئی تو پہلی بار میں خلیفہ بھی بنا دیا، ساری اجازتیں بھی دے دی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی مجاہدات اور ریاضتوں کے بعد یہ کئی سالوں سے آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے ان کو اجازت نہیں دی، یہ پہلی بار میں ہی آپ کو. اور یہ نوجوان ہے، کوئی بوڑھا بزرگ کو سفید داڑھی کو بولے گا چلو بڑا جبہ پہن کے آئے تھے. یہ نوجوان عام سا سادہ سا لباس. تو پھر بڑی پیاری بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کی صفائی کرنی پڑتی ہے. یہ دھلا دھلایا آیا تھا، بس اس کو کنیکشن کی ضرورت تھی، وہ ہم نے عطا کر دی. یہ وہ نظر تھی، وہ ولی را ولی شناست. ولی کو دیکھتا ہے اور پہچان لیتا ہے. تو وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے پہچانا. اور پھر کیسی زبردست بات کی کہ
قیامت تک اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ کہی جائے گی. جی جی. لوگ تو اپنے پیر کا قصیدہ گاتے ہیں, لیکن یہاں پیر جو ہے وہ مرید کی شان میں کہہ رہا ہے. یہ بھی حوصلہ افزائی ہی کہیں گا. نو ڈاؤٹ, یہ تو بالکل سمجھنے والی بات ہے. اعلیٰ حضرت نے تو پورا کلام لکھا ہے اپنے پیر صاحب کی شان میں. انہوں نے لیکن ظاہر ہے کہ پیر بھی اپنے مریدوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور پھر درجے کے اعتبار سے ہر مرید کے لیے وہ ہر بات تو نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت کی وہ بات کی جو آپ نے فرمائی کہ قیامت کے دن بھی میں اسے پیش کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عبدالحبیب بھائی کا جو سفر تھا اس کے بھی کچھ مناظر ہمیں دکھائیں, اور اس کے بعد پھر ماریڈا شریف کے پیارے پیارے مناظر بھی دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آج کتنی خوشی ہے. آج دل کی کیفیت کیا ہے. بڑا ارمان تھا, بڑی تمنا تھی کہ جس ہستی سے دل و جان سے محبت ہے, جس شخصیت سے والہانہ پیار ہے, جس نے بہت کچھ سکھایا ہے, آج بھی سکھا رہے ہیں, جن کے کلام پڑھیں, جن کی تحریریں پڑھیں, جن کی سیرت پڑھیں تو دل جھوم اٹھتا ہے. فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ایک سچے عاشق رسول, اور ایک ایسے عاشق رسول جو آج پوری دنیا میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کر رہے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعے. آج اپنے مزار میں ہیں مگر اپنے کلام کے ذریعے, اپنی تحریروں کے ذریعے گویا عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہیں. ان کا گلستان آج بھی ہرا بھرا ہے, ان کا فیضان آج بھی جاری ہے. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج تقدیر نے یہ دن دکھایا. اللہ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمارے رضا, امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے روضہ پر نور کے پاس آپ کے شہر بریلی میں مجھ گناہگار کو حاضری کا شرف ملا ہے. احمد رضا میرے احمد رضا, احمد رضا میرے احمد رضا, احمد رضا خان, 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 احمد رضا خان. قربان تجھ پر میرے دل و جاں, قربان تجھ پر میرے دل و جاں, احمد رضا خان, 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 احمد رضا خان. بخشش میں باغات تجھ کو خدا دے, بخشش میں باغات تجھ کو خدا دے, بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان, بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان. قربان تجھ پر میرے دل و جاں, قربان تجھ پر میرے دل و جاں, احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان. للہ غفانی پہ نظر کرم کر, للہ غفانی پہ نظر کرم کر, چھوٹے سب اس کی عادات عصیاں, چھوٹے سب اس کی عادات عصیاں. قربان تجھ پر میرے دل و جاں, قربان تجھ پر میرے دل و جاں, احمد رضا خان, 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 احمد رضا خان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعوت اسلامی والے بھی اور ایک ہجوم عاشقان رسول کا نظر آ رہا ہے آپ سے ملنے والے بھی.